یہ کورس اسٹیٹ بورڈ جموں و کشمیر کے پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com نے تیار کیے ہیں۔ کتاب بہارستان اردو جماعت دہم سبق نمبر 21 نظم رامائن کا ایک سین۔ پہلا بند۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت کی ایک نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر منظر کشی کر رہے ہیں کہ جانے وہ کس خیال میں گم تھی، وہ بے گناہ تھی اور بہت اداس تھی۔ اس نے اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جانب نہایت ہی حسرت سے دیکھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی ان کے لب ہلے اور اس نے ایک سرد آہ بھری۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور بدلتے رنگ نے اس کے دل کی حالت کو عیاں کر دیا۔ اس کے تن پر موجود ہر بال یعنی اس کا پورا جسم زبان کی طرح بولنے لگا اور اپنے بیٹے سے فریاد کرنے لگا۔ دوسرا بند۔ آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، وا تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخے کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر پچھلے شعر کی منظر کشی کو ہی مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر اس مایوسی میں قید ماں کے منہ سے تالا ہٹ گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ تالا ہٹنے کی وجہ سے اس عورت کے منہ کا زخم ابھی کھلا ہوا تھا، یعنی اس کے لب ایک دوسرے سے جدا تھے اور اس کے لبوں سے لفظوں کا دروازہ بھی کھل گیا، یعنی وہ کہنے لگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب اس کے لبوں سے لفظ ادا ہونے لگے تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی پرانے آسمان پر مظالم کا دفتر کھل گیا ہو۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ تمام رنج و غم اب ایک افسانے کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس غریب کے دل کا درد جب وہ بیان کرنے لگی تو دروازے پر موجود اس کے جگر گوشے کا رنگ بھی عیاں ہونے لگا۔ تیسرا بند۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جاں سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی زبان سے اتنی درد بھری فریاد سن کر وہ سخت جان بھی غم زدہ ہو گیا اور اس کے دل پر ایک تیر تیزی سے سرایت کر گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ غم کا عالم یہ تھا کہ بیٹے کی آنکھوں سے اشک گرنے کو بیتاب تھے، لیکن اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اور خود رونے سے گریز کیا۔ رونے سے گریز کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سوچا اگر جو میری ماں مجھے ناخوش دیکھے گی تو وہ اتنی رنجیدہ ہے، کہیں میری ناشاد طبیعت اس پر اتنی گراں نہ گزرے کہ وہ مر ہی جائے۔ چوتھا بند۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہیں ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نوحہ ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جن والدین کے بیٹے ان سے جدا ہوئے تھے، ان کے والدین کا ملال دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ والدین اب زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان والدین کے دل سے اپنی اولاد سے ہجر کا غم کم ہونے لگا۔ شروع کا کچھ عرصہ تو وہ ماتم کرتے رہے، اس جدائی پر
لیکن پھر سنبھل گئے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ 5واں بند، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پردوں پہ جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دوست یاس وہ برگے خزاں کی طرح۔ تشریح، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ باغبان اپنے باغ کے پھولوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یعنی کہ والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ باغبانوں کو دن میں دھوپ اور رات میں شبنم پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ان کے باغ کو خراب کر دیں گے، اسی طرح والدین کو ہر اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے جو ان کی اولاد کو تکلیف پہنچائے، لیکن جو باغ اچانک سے رنگ بدل لے، یعنی جو اولاد رنگ بدل لے اور والدین کی نافرمان ہو، اسے ہزاروں پردوں میں چھپا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے جو دوست انہیں عزیز جاں کی طرح رکھتے ہیں، وہ وقت گزرنے کے بعد خزاں میں گرتے پتوں کی طرح ملتے ہیں، یعنی کہ صرف جب ان کا موسم آئے تب ہی ملتے ہیں یا پھر کچھ عرصے بعد ملتے ہیں۔ 6واں بند، اپنی نگاہ کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہر خضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو جانے کے بعد اب ہم سب کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہے، کیونکہ وہ کریم ہے اور ہر شے پر غالب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو صحرا بھی چمن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک انسان چاہے جنگل میں ہو یا پہاڑ پر ہو، وہ رب کسی بندے کے حال سے بے خبر نہیں رہتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر اللہ کا کرم ہو تو اسے کوئی غم نہیں رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کا سایہ کریں تو پھر اس انسان کے لیے دشت کا دامن بھی اپنی ماں کے دامن کی طرح پرسکون اور محبت بھرا ہوگا۔ مشق کا سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، رام چندر جی کو دیکھ کر ان کی ماں کیوں رونے لگی تھی؟ جواب، رام چندر جی کو دیکھ کر ان کی ماں اس لیے رونے لگی تھی کیونکہ وہ اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی ماں سے رخصت لے رہے تھے۔ نمبر 2، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ جواب، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو روک لیے۔ رونے سے گریز کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سوچا اگر جو میری ماں مجھے ناخوش دیکھے گی تو وہ اتنی رنجیدہ ہے، کہیں میری ناشاد طبیعت اس پر اتنی گراں نہ گزرے کہ وہ مر ہی جائے۔ نمبر 3، چک بست کی اس نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تعارف شاعر، چک بست کا اصل نام پنڈت برج نارائن اور خاندانی لقب چک بست تھا۔ آپ نے تخلص اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کی اور وکیل کے طور پر کام کیا۔ آپ کو بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ آپ آتش اور انیس کے دلدادہ تھے۔ آپ نے غزلوں کے علاوہ قومی، اصلاحی اور تاریخی نظمیں بھی کہیں۔ آپ کا مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے متعدد قومی لیڈروں کی وفات پر مرثیے کہے۔ خلاصہ، شاعر منظر کشی کر رہے ہیں کہ جانے وہ کس خیال میں گم تھی، وہ بے گناہ تھی اور بہت اداس تھی۔ اس نے اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جانب نہایت ہی حسرت سے دیکھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی ان کے لب ہلے اور اس نے ایک سرد آہ بھری۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور بدلتے رنگ نے
اس کے دل کی حالت کو عیاں کر دیا۔ اس کے تن پر موجود ہر بال یعنی اس کا پورا جسم زبان کی طرح بولنے لگا اور اپنے بیٹے سے فریاد کرنے لگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب اس کے لبوں سے لفظ ادا ہونے لگے تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی پرانے آسمان پر مظالم کا دفتر کھل گیا ہو۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ تمام رنج و غم اب ایک افسانے کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس غریب کے دل کا درد جب وہ بیان کرنے لگی تو دروازے پر موجود اس کے جگر گوشے کا رنگ بھی عیاں ہونے لگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی زبان سے اتنی درد بھری فریاد سن کر وہ سخت جان بھی غمزدہ ہو گیا اور اس کے دل پر ایک تیر تیزی سے سرایت کر گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ غم کا عالم یہ تھا کہ بیٹے کی آنکھوں سے اشک گرنے کو بےتاب تھے، لیکن اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اور خود رونے سے گریز کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو جانے کے بعد اب ہم سب کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہے، کیونکہ وہ کریم ہے اور ہر شے پر غالب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو صحرا بھی چمن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک انسان چاہے جنگل میں ہو یا پہاڑ پر ہو، وہ رب کسی بندے کے حال سے بے خبر نہیں رہتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر اللہ کا کرم ہو تو اسے کوئی غم نہیں رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کا سایہ کریں تو پھر اس انسان کے لیے دشت کا دامن بھی اپنی ماں کے دامن کی طرح پرسکون اور محبت بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ اس مصرعے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب: اس مصرعے کے ذریعے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس عورت کے جسم پر موجود ہر بال زبان بن کر بولنے لگا، یعنی اس کا پورا جسم زبان بن گیا، کیونکہ انسان کے جسم کے ہر عضو پر بال موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 5، چکبست کی نظم سے چند فارسی مرکبات تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے۔ حالت دل، دل کی حالت، دہانے زخم، منہ کا زخم، باب سخن، بات کا دروازہ، قفل دہن، منہ کا تالا، خون جگر، جگر کا خون، دامان دشت، دشت کا دامن، صحرا کا دامن، دامن مادر، ماں کا دامن، نور نظر، بیٹا۔ نمبر 6، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ قریب، دور، صحرا، چمن، ہجر، ملن، تیز، نرم، عیاں، چھپا ہوا۔ اس طرح کے تمام نصابی اسباق اور حل شدہ مشقوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdunotes.com پر وزٹ کریں۔